بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھائی تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اس کو منور یعنی روشن چہرے والا کہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے 17 آدمی ایمان لائے تھے۔ ان میں سے ایک قارون بھی تھا۔ بظاہر وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار انسان تھا اور تورات کو بڑی ادب و احترام کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے پناہ دولت عطا کر کے اس کا امتحان لینا چاہا اور اسے آزمایا تو وہ کافر نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیمیا کا علم جانتے تھے۔ اس علم کا کچھ حصہ آپ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون اور کچھ حصہ کالب بن یوحنا کو بھی سکھایا تھا، اور تھوڑا بہت قارون کو بھی بتایا تھا، لیکن پورا علم کسی کو نہ سکھایا۔ قارون نے حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا کی شاگردی اختیار کر کے ان دونوں سے علم کیمیا کو مکمل طور پر سیکھ لیا۔ پھر اس نے اس علم کی بدولت دھات کو سونا بنانے کا تجربہ کیا، جس میں وہ کامیاب رہا اور بہت بڑے خزانے کا مالک بن گیا۔ سونا پا کر اب وہ بہت غرور ہو گیا تھا اور سفید گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکلتا تھا۔ 300 غلام اس کی دائیں طرف، 300 کنیزیں اس کی بائیں طرف اور 4000 سپاہی اس کے گھوڑے کے آگے آگے چلا کرتے تھے۔ یہ تمام غلام اس وقت کے قیمتی لباس میں ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ لوگوں پر اپنی شان و شوکت کا اظہار کرتا تھا۔ بے دین یا کمزور ایمان والے جب اس کی شان و شوکت کو دیکھتے تو افسوس سے ہاتھ مل کر کہتے، کاش جو مال و دولت قارون کو ملا ہے وہ ہمیں بھی مل جاتا۔ واقعی قارون بڑا خوش نصیب ہے، جس کا جو لوگ ایماندار اور اللہ پر یقین رکھتے تھے وہ قارون کی شان و شوکت دیکھ کر کہتے، اے قارون اپنی دولت پر اتنا گھمنڈ نہ کرو، کیونکہ خدا اتنا اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کر۔ جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی دوسروں پر احسان کر، اور زمین پر فساد نہ پھیلا، کیونکہ اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان لوگوں کے سوالات میں قارون کہتا کہ یہ سارا مال و دولت تو میں نے اپنے علم کے ذریعے حاصل کیا ہے، اس میں اللہ کا کیا احسان۔ اس طرح روز بروز قارون کا غرور بڑھتا گیا۔ آہستہ آہستہ وہ دولت کے نشے میں اس طرح گم ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے لگا۔ اس نے مذہبی محفلوں میں جانا چھوڑ دیا، عبادت کرنا ترک کر دیا۔ اپنے آدمیوں سے کہتا کہ موسیٰ علیہ السلام پر کوڑا پھینکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قارون کے اس رویے پر بہت ہی افسوس ہونے لگا۔ جب زکوٰۃ کا وقت آیا تب بھی قارون نے گستاخی کی کہ یہ رقم تو بہت زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہزاروں دیناروں سے کم کرتے کرتے صرف 1 دینار مقرر کیا، لیکن قارون نے وہ بھی نہ دیا اور کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام ہمیں فقیر بنانا چاہتا ہے۔ قارون نے ایک مرتبہ ایک بدکار عورت کو اشرفیوں سے بھری 2 تھیلیاں دے کر کہا کہ بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگائے۔ اگلے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے تو اس محفل میں قارون بھی تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بدکاری سے پرہیز کی نصیحت کرنے لگے تو کہنے لگا آپ کو بھی لوگ بدکار سمجھتے ہیں۔ پھر اس نے گواہی کے لیے عورت کو طلب کیا، لیکن خدا کی قدرت سے اس عورت کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ اس نے پورے مجمع کے سامنے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور قارون کی دی ہوئی اشرفیاں بھی دکھائیں۔ اشرفیوں پر لگی قارون کی مہر دیکھ کر لوگوں نے عورت کی بات کا یقین کر لیا اور وہ سمجھ گئے کہ قارون نے یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے کیا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور فرمایا کہ جس کا دل چاہے ساتھ دے اور جس کا دل چاہے قارون کا ساتھ دے۔ یہ بات سن کر 2 آدمیوں کے علاوہ باقی سب الگ ہو گئے۔ بد دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں دے دیا۔ آپ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا اے زمین اسے نگل جا۔ قارون اپنے مال و دولت سمیت گھٹنے تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر اس نے چلانا شروع کیا اور معافی مانگی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم دیا کہ اس کو نگل جا، تو قارون کمر تک دھنس گیا۔ وہ چلاتا رہا مگر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے گئے اور وہ دھنستا گیا۔ اسی طرح کچھ وقت کے بعد تمام لوگوں کی نظروں کے سامنے اپنی مال و دولت سمیت زمین میں دھنس گیا۔ ناظرین کرام، ہمیں کسی کام میں بھی غرور نہیں دکھانا چاہیے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ کام لینا چاہیے۔